بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البقرہ کل ہم نے آیت 143 پر بات شروع کی تھی. بسم اللہ تعالی نے اس امت کو امت وسط قرار دیا. امت وسط اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت سب سے بہترین راہ چلنے والی ہے. دونوں انتہاؤں میں سے درمیان میں اپنی راہ کو اپنانے والی یہ امت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لوگوں پر گواہ بھی مقرر کیا. گواہ کس چیز کے متعلق؟ گواہ اس بات کے متعلق مقرر کیا کہ آپ لوگوں نے لوگوں کے متعلق گواہی دینی ہے. لیکن یہ گواہی آپ لوگ کب دیں گے؟ جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، دین کی طرف بلائیں گے، عمل کی طرف ان کو بلائیں گے. اس کے بعد پھر آپ ان پر گواہی دیں گے. گواہی کس بات کی دیں گے؟ کہ پیغام پہنچا دیا. گواہی کس بات کی دیں گے؟ کہ کون مومن ہے ظاہری اعمال کے اعتبار سے اور کون نہیں. صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے کہ ایک جنازہ گزرا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس جنازے کے متعلق تعریفی کلمات کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہو، اس کے لیے واجب ہوگی. پھر ایک مرتبہ ایک اور جنازہ گزرا، تب صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس میت کے متعلق تعریفی کلمات نہیں کیے بلکہ اس کے برعکس بات کی. آپ نے فرمایا واجبت لہو، واجب ہوگی اس کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی وضاحت کی کہ جس کی تم لوگوں نے تعریف کی وہ واجب ہوگی، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، کیونکہ تم نے اس کے ایمان کی گواہی دے دی. تعریف کی مراد ایمان کی گواہی ہے. وہ تعریف کرنا یا نقص بیان کرنا وہ یہ نہیں تھا کہ بندہ وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، نہیں، ایمان کے بارے میں بات تھی. اگر ایمان کے منافی کوئی چیزیں تھیں تو انہوں نے اس کی تعریف نہیں بلکہ تنقیص بیان کی. اگر ایمان میں وہ پختہ تھا، اگر چھوٹی موٹی کمزوریوں کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان مضبوط تھا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کی تعریف. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے جس کی تعریف کی اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا، جنت اس کے لیے واجب تھی. اور تم لوگوں نے جس کی تعریف نہیں کی بلکہ اس کے بارے میں دوسری طرح کے ریمارکس دیے ایمان کے منافی ہونے کے، تو اس کے لیے بھی واجب ہوگی، یعنی جہنم واجب ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض او کما قال، کہ تم لوگ اللہ کے گواہ ہو زمین میں. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اللہ کے نزدیک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کس درجے کا تھا. کیسے عجیب بات ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے تعریف کی، جنت واجب ہو گئی. انہوں نے ایمان کے متعلق کوئی ایسی بات کی مرنے کے بعد میت کے بارے میں، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. یہ ہر بندے کے بارے میں نہیں ہو سکتا. اسی لیے محدثین نے ایک اصول بنایا ہے، اصول حدیث میں سے وہ اصول جن کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے راویوں کو، جس کے بعد یہ حکم لگایا جاتا ہے کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت حسن ہے، کون سی روایت ضعیف ہے، کون سی روایت موضوع ہے. یہ جو اصول ہیں جن کو علم رجال بھی کہتے ہیں، مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں، علم الجرح والتعدیل بھی کہتے ہیں، اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اصول یہ ہے
الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل و ضابط، نیک و متقی اور ثقہ تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ صحابی کیسے تھے، ان کی روایت ضعیف تو نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذلک۔ تمام صحابہ 1,24,000 میں سے ہر صحابی ہی عادل و ضابط ہے، جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور سوچتے سمجھتے ہوئے اسلام کو قبول کیا، تمام کے تمام نے، اور اسی وقت ان کی وفات ہوئی۔ وہ تمام کے تمام صحابہ بہت اعلیٰ درجے کے صداقت، امانت، ایمان، عدل، ثقافت، سب میں بلبل اور اعلیٰ درجے کے تھے۔ اصل میں ایسا ایمان ہونا چاہیے ہم سب کا۔ ہم کسی کے بارے میں بھی بات کریں تو زیادتی کی بات نہ ہو، تعصب کی بات نہ ہو، حق پر اپنی بات ہو، اور اس بات کے پیچھے اس کو مضبوط کرنے والی چیز ہو، کتاب و سنت سے دلیل ہو، دلیل ہو، دلیل کے بغیر بات نہ ہو۔ اور خاص طور پر جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بارے میں، یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، اس کے سلسلے میں ایک اور اصول حدیث بنا راویوں کو پرکھنے کے لیے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ شخص ایسا تھا اور ایسا تھا، یہ اعتراض ہو سکتا تھا، یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ راویوں کے متعلق مختلف ائمہ جو کہتے ہیں یہ فلاں اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ خیانت کرتا تھا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو کیا یہ غیبت میں نہیں آتا؟ ظاہری طور پر تو یہ غیبت کی شکل بنتی نہیں، لیکن دین کے معاملے میں کسی شخص کو پرکھنا اور اس کے بارے میں بات کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ غیبت میں نہیں آتا، بلکہ یہ تو فرض ہے اس طرح سے کرنا۔ دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ والی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں، اور اس کے علاوہ اور کئی دلائل ہیں، اور کئی دلائل ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح سے دین کے معاملے میں کسی کو پرکھنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ پوری کا پورا علم ختم ہو جائے، ایک سائڈ پہ ذرا رہ جائے۔ تو اسلام میں 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس طرح کی بات کرنے کی اجازت ہے، جو ظاہری طور پر غیبت معلوم ہوتی ہے لیکن وہ غیبت ہوتی نہیں، کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا تھا، الا هل بلغت، میرے صحابہ مجھے بتاؤ میں نے بات پہنچا دی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بات پہنچا دی، پیغام پہنچا دی۔ تو آپ نے آسمانوں کی طرف اپنی انگلی کو اٹھاتے ہوئے کہا اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے کہ پہنچا دیا گیا، پیغام پہنچا دیا گیا، اور رسول اس بات کی بھی گواہی دیں گے کہ لوگوں کے اعمال کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ عمل کرتے رہے ان کے بارے میں آپ گواہ ہوں گے، اور پوری امت کے بارے میں اس سلسلے میں گواہ ہوں گے کہ پوری امت کی ذمہ داری ہے دین کو لوگوں تک پہنچانا اور ان تک پیغام کو پہنچانا، تو اس سلسلے میں آپ گواہی دیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، ہم نے اس کو محض اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم یہ جان لیں یا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اس آدمی کی نسبت جو اپنے ایڑیوں کے پر پھر جاتا ہے۔ یہ حدیث منکرین حدیث پر ایک بہت بڑا رد اور بڑی تلوار کی ضرب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز حدیث وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں، قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایسے لوگوں کی پیشین گوئی اپنی زندگی میں فرما دی تھی۔ سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا یوشک الرجل شبعان، قریب ہے کہ ایک ایسا آدمی ہو، ایسے لوگ آئیں جو علی اریکتہ، اپنے اسٹیج پر
اپنے ممبر یا اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں اور پیٹ بھرے ہوئے ہوں ان کے، اور وہ کہیں کہ دیکھو جو کچھ تمہیں کتاب اللہ میں ملے لے لو، جو کتاب اللہ میں حلال ہے صرف وہ حلال ہے، جو کتاب اللہ میں حرام ہے صرف وہ حرام ہے، یہ تو میں نے تمہارے لیے کافی ہے، باقی سب چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا سے لوگوں کی وہ کہیں گے، پھر آپ نے کہا الا الا خبردار آگاہ ہو جاؤ، ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حرام قرار دی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کا حرام کرنا کسی چیز کو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، قرآن میں اگر نہ بھی ہو تو وہ حدیث میں آ جاتا ہے، تو حدیث بھی وحی کی صورت ہے۔ پھر اسی حدیث میں آپ نے فرمایا میں تم پر گھریلو گدھوں کا گوشت، پالتو گدھے ان کا گوشت حرام قرار دیتا ہوں، اور اسی طرح 4 ٹانگوں والے جانوروں میں سے ہر وہ جانور جس کے دانت نکیلے ہوں، یہاں پہ جو نکیلے دانت جیسے شیر چیتے وغیرہ کے، ایسا ہر جانور 4 ٹانگوں والے جانوروں میں سے وہ حرام ہے۔ اب یہ دونوں حرام چیزیں قرآن میں نہیں۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو قبلہ آپ کے لیے مقرر کیا جس پر آپ پہلے تھے، اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے جو قبلہ تھا بیت المقدس وہ اللہ نے مقرر کیا تھا، لیکن یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، یہ آیت قرآن میں نہیں ہے کہ یہ قبلہ مقرر ہوا تھا۔ اللہ نے اشارہ کیا کہ ہم نے مقرر کیا تھا، لیکن وہ آیت اس میں نہیں ہے۔ تو وہ مقرر جو کیا تھا کیسے کیا تھا؟ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، تو وہ وحی کہاں ہے؟ یہاں پہ تو نہیں ہے، تو وہ وحی حدیث میں تھی، حدیث کی صورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اور لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے تھا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اس سے یہ پتہ چلا حکم جیسا بھی ہو۔ صحابہ نے جب قبلہ جب ان کا چینج ہوا، جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تو لوگوں نے بڑی باتیں کی، اور کچھ صحابہ کے لیے بہت مشکل تھا کہ کیسے مطلب لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے۔ لوگ کہیں گے یار عجیب لوگوں، تم تو بار بار قبلہ سے تبدیل کر رہے ہو۔ تو لیکن جس شخص نے دل میں یہ سما لیا کہ میں نے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، وہ پھر کسی سے دنیا سے ساری دنیا ایک طرف ہو، وہ پھر اس بات سے جھجکتا نہیں اگر وہ ایماندار ہے۔ وہ کہ مجھے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی ہے، پختہ ہے، آپ کا فرمان آ گیا، اب ساری دنیا ایک طرف ہو، میں اس جگہ سے ہلوں گا نہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں اگرچہ یہ بہت بڑی بات ہے یقیناً کہ اس طرح کے احکامات پر عمل کرنا، ساری دنیا ایک طرف ہو، لوگ باتیں کر رہے ہوں، تو ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، بلا شبہ یہ بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں سوائے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ یہ بہت بوجھل ہے، بھاری اور گراں چیز ہے، لوگ اس پر عمل کرنا بڑے مشقت سمجھیں گے، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ ان پر عمل کریں گے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا، یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے، ایک سوال پیدا ہوا کہ وہ جو 16-17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، اور ان میں سے کچھ مسلمان فوت بھی ہو چکے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان ضائع کریں۔ یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر ہے کہ یہاں ایمان سے مراد ہے تمہاری نمازیں۔ اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دیں، جو تم نے پڑھی وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی تھی، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، نمازیں کیسے ضائع ہو سکتی ہیں جو تم نے پڑھی، اخلاص کے ساتھ پڑھی، اتباع رسول میں پڑھی، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہوں؟ کیوں؟ اس لیے بھی ضائع نہیں ہو سکتی کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ یقیناً بہت شفقت کرنے والے اور انتہائی رحم کرنے والے۔ اللہ بڑے شفیق، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
رحم کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. گناہوں کے باوجود رزق مل رہا ہے، گناہوں کے باوجود آنکھوں میں بینائی ہے، کانوں میں سماعت ہے، زبان میں قوت گویائی ہے، دل دھڑک رہا ہے، خون کی گردش ہے، چلنا پھرنا ہے، رزق ہے، مال و دولت ہے. تو یہ اللہ کی شفقت کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا لیں اور دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی ڈھانپ لیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.